الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ویسے تو دنیا میں بہت سارے مذاہب، بہت سارے ادیان ہیں، اللہ تعالیٰ جس دین کو پسند فرماتا ہے وہ دین اسلام ہے۔ قرآن مقدسہ میں اللہ نے فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ اور یہ ایک ہی دین ہے جو کمپلیٹ دین ہے۔ قرآن پاک میں اس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے دین تمہارا مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دیں۔ تو دین کا مکمل ہونا اس کا مطلب ہے کہ اس میں اب کوئی گوشہ باقی نہیں رہ گیا۔ انسان کے پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے جتنے مسائل ہو سکتے ہیں ان سب کا حل اسلام نے پہلے عطا کر دیا۔ حتیٰ کہ آج کی نئی ایجادات کے متعلق بھی اگر سوال کیا جائے تو اسلام اس کے متعلق رہنما اصول بیان کرتا ہے۔ اسلام یہ فلیکسیبل ہے، اسلام قیامت تک کے لیے دین ہے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے بہترین سفیشینٹ مسائل بیان کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز اسلام کی خاصیت یہ بھی رہی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی اسلام کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آج تک اسلام مخالفتوں کا سامنا کر ہی رہا ہے اور آخر تک یہ چلتا رہے گا۔ شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی کا ٹکراؤ ہوتا رہے گا، لیکن چراغ مصطفی ہمیشہ غالب تھا اور غالب رہے گا۔ اسلام کو جن چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا ہے ماضی میں بھی، وہ آج حال میں اور ڈبل ہو چکے ہیں اور مستقبل میں اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ویسے دیکھا جائے تو اسلام کو اس کے ماننے والوں نے اپنے گھروں میں اجنبی کر رکھا ہے۔ مسلمان جس طرح سے اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہیے تھا اتنے تو نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اعمال کی بنیاد پر اسلام کو زندہ رہنا ہوتا تو اسلام کو اس کے ماننے والوں نے بہت ساری تکلیفیں دی ہیں، نقصانات پہنچائے، لیکن یہ دین اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر اور رب ذوالجلال کی حفاظت کی بنیاد پر زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ آج ایک بات کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، مسلمانوں، ہمارے لیے دین کوئی ایک رسم رواج اور ریت کا نام نہیں ہے، ہماری جان کا نام ہے۔ دین اسلام جس سے وابستگی کے بعد ہم ایک انسان سمجھے جاتے ہیں، اور دین اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر انسانیت بھی نہیں ہے۔ اور دین کی پوری بنیاد کیا ہے؟ دین کی اصل کیا ہے؟ آپ کو کہا جائے گا آپ دیندار ہیں، آپ اسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ دین ہے کیا؟ کس چیز کو دین کہتے ہیں؟ نماز روزہ حج و زکوٰۃ کرنے والا، ٹوپی داڑھی رکھنے والا، جبہ امامہ پہننے والا دین اس کا نام ہے؟ نہیں، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤست۔ اقبال نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو نبی پاک کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے۔
اگر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبیست، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ زندگی دین کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر مر مٹنا یہی دین ہے۔ وہاں تک اگر نہیں پہنچ سکا تو دین بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے ذمہ داری کے ساتھ کسی کو دیندار کہنا، ہر داڑھی والے کو اور ہر ٹوپی والے کو اور ہر حج کر کے آنے والے کو ہی دیندار کا لقب نہ دیا جائے۔ دیندار وہ ہے جو نام مصطفیٰ پر گردن قربان کرنے کو بھی تیار رہتا۔ دیندار وہ ہے، دین اصل یہی ہے۔ اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو جن چیلنجز کا سامنا ہمیشہ کرنا پڑا ہے، وہ روز اول سے ہی، پہلے دن سے ہی اسلام کو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ جھوٹی افواہیں پھیلانا اسلام کے خلاف، بانی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ کرنا، غریب مسلمانوں کی موب لنچنگ کرنا، یہ پہلے دن سے چلا ہے۔ یہ چیلنجز جو ہے آج کے نہیں ہیں۔ جھوٹی افواہیں پھیلانا اسلام کے متعلق کہ یہ ہتھیاریں ہیں، ڈکیتی ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ مار پیٹ کرنے والے ہیں، یہ افواہیں پہلے سے بھی پھیلائی جاتی رہی ہیں، آج ہی کے زمانے میں نہیں۔ اور رسول پاک کی ذات کو لے کر کے بھی پروپیگنڈے اس وقت مکہ والے پھیلاتے تھے کہ وہ جادوگر ہیں، وہ شاعر ہیں، وہ ساحر ہیں، یہ بھی باتیں چلتی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو غریب مسلمان نظر آتے ان کو پکڑ کر کے پیٹنا، مارنا، یہ موب لنچنگ مکہ والے کرتے تھے۔ لیکن میرے عزیزوں، ان تمام چنوتیوں کے باوجود نہ اسلام تب رکا تھا نہ آج رکے گا۔ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ اقبال نے بہت اچھے انداز میں ان دشمنوں کو کہا تھا جنہوں نے یہ پلان بنایا راتوں رات کہ کل کی صبح اٹھیں گے اور اسلام کو ختم کر دیں گے۔ کسی کے پاس 5 سال کا پلان ہے، کسی کے پاس 10 سال کا پلان ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے منصوبے ہیں۔ یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں، ہاں یہ صرف اور صرف ہندوستان میں نہیں ہے، گلوبل لیول پر اگر دیکھا جائے پورا ورلڈ اس میں ملوث ہے، اور سب کا ٹارگٹ ایک ہی دین ہے، اسلام۔ سب کا ٹارگٹ اسلام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوڑیوں سے کوئی نہیں نفرت کرتا، جلتا نہیں، جو حسن والا ہے اسی سے حسد بھی ہوتا ہے، اور انہیں سب کو پتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی حسن والا ہے تو وہ دین اسلام ہی ہے، جو ظاہر میں بھی حسین ہے اور باطن میں بھی حسین ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، اور دنیا یہ نہیں چاہتی کہ یہاں پورا انسان بن سکے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اسلام ہر زمانے میں ٹارگٹ رہا، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ اور میرے آقا نے کیا سچ فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا تم دیکھو گے کہ میری امت پر ساری جماعتیں جھپٹ پڑیں گی، ایسے جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے۔ جیسے بھوکا آدمی برتن پر جھپٹا مارتا ہے، اس طرح ساری قومیں دنیا میں جتنی ہیں وہ سب مسلمانوں پر جھپٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے پوچھا بھی تھا، یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیوں ایسا سب جھپٹ پڑیں گے؟ حضور نے فرمایا ولکنکم کثیرون غثاء کغثاء السیل، فرماتے نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت جو ہے سمندر کے جھاگ کی طرح ہے،
ہواؤں سے اڑ جائے، پیورٹی نہیں ہوگی، مخلص لوگوں کی تعداد کم ہوگی، لاٹے ڈنڈے سے بھاگ جانے والے انہی کو سمندر کے جھاگ کے برابر کہا گیا ہے۔ ادھر سے آنکھ دکھایا ادھر چلا گیا، ادھر سے آنکھ دکھایا ادھر چلا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سمندر کے جھاگ کی طرح کہا گیا ہے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، کیا یہ حدیث پاک صادق نہیں آتی؟ آج ہر ایک کا ٹارگٹ آج اسلام کیوں ہے؟ ہر ایک کا ٹارگٹ آج اسلام کیوں ہے؟ میں نے ایک چٹھی لکھی، ایک بڑے عہدیدار ہیں، ادھیکاری ہیں، ان سے میں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ڈیفینیشن چاہیے ایک چیز کا، ایک چیز کی تعریف اصطلاح میں، دہشت گردی کسے کہتے ہیں، ڈیفائن کر کے ہمیں دے دو۔ ظاہر سی بات ہے کوئی تو اس کی تعریف ہوگی نا، کوئی ڈیفینیشن ہوگی۔ آتنکوادی کسے کہتے ہیں، دہشت گرد کسے کہتے ہیں، ٹیررسٹ کسے کہتے ہیں؟ ان صاحب نے اورلی تو کہا کہ جو کمیونٹی کو اور ملک کو نقصان پہنچائے اس کو آتنکواد کہتے ہیں، لوگوں کے لیے جو نقصان پہنچائے اور دیش کو جو نقصان پہنچائے۔ لیکن یہ تو اورلی کہا گیا ہے میرے عزیزوں، اس ڈیفینیشن پر اگر دیکھا جائے تو ہزاروں لوگ اترتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی آتنکواد اور دہشت گرد نہیں کہا جاتا۔ مسلمان چاقو رکھ لے تو دہشت گرد ہے، مسلمان کے پاس بلیڈ بھی مل جائے تو آتنکواد نہیں، لیکن کوئی دوسری قوم کسی کو ٹائر میں جلا کے مار ڈالے نہیں، وہ تو اس کی بھاونائیں ہیں، وہ تو اس کے جذبات ہیں۔ یہ جو ہیپوکریسی ہے پوری دنیا میں ہے، ایک جگہ کی نہیں۔ میں آپ کو مثال بتا دوں، پنجاب میں کچھ سکھوں نے مل کر کے ایک شخص کو مارا، اور اتنا مارا کہ اس کو مار ہی دیا، ختم ہی کر دیا۔ الزام کیا تھا اس شخص پر؟ کہ اس نے سکھوں کی گرنتھ کو جلایا تھا، مقدس کتاب کو، ہولی بک کو آگ لگایا تھا۔ تو سکھوں نے پکڑ کر کے اس کو مارا بھی، پیٹا بھی، کاٹا بھی اور ختم بھی کر دیا۔ لیکن اس پورے مسئلے کو، اس پورے ایشو کو میڈیا نے کہیں نہیں کہا کہ آتنکیوں کا حملہ تھا، نہیں کہا گیا کہ ان کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچاتا، ان کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچاتا، اس لیے انہوں نے ایک شخص کو مار ڈالا۔ اور ہونا بھی نہیں چاہیے، میں خود بھی منع کرتا ہوں، کسی کی بھی مقدس کتاب سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے۔ آستھا کا مسئلہ ہے، جذبات کے، کوئی بھی بے قابو ہو سکتا ہے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن سیم مسئلہ دوسری جگہ قرآن پاک کے ساتھ اگر ہو، اور ہوا بھی، قرآن پاک کی بے ادبی بنگلہ دیش میں ہوئی، اور وہاں پر بھی کچھ بنگالی مسلمانوں نے کسی کو پکڑ کر کے مارا، لیکن وہ سارے آتنکوادی ہو گئے، وہ سارے ٹیررسٹ ہیں۔ کیوں؟ قرآن کے نام پر ایک شخص کو مارا کیسے؟ یہ ان کے اندر کٹرتا ہے، یہ ان کے اندر شدت ہے، یہ جو دوہری پالیسی ہے یہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنائی جاتی ہے۔ آج تک آپ نے کبھی کمپیئر کر کے دیکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قتل کون کرواتا ہے اور کس کے ذریعے سے ہوئے ہیں؟ میں اپنے ڈیٹا کو نہیں بتاتا، ان کے ذریعے سے، ان کے دوارا نکالے گئے ڈیٹا اور آنکڑوں کو ہی اگر رکھوں، امریکہ کے ذریعے سے جو جنگیں نافذ کی گئی ہیں، کروڑوں لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، وہ چاہے عراق ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، ویتنام ہو یا دیگر کنٹریز میں جو لوگ مرے ہیں جنگوں میں، فرسٹ ورلڈ وار میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں، دونوں ملا کر کے 6 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئی۔ یہ ساری موتوں کا ذمہ دار آج تک کبھی دہشت گرد نہیں کہلایا، کبھی آتنکواد اس کو نہیں کہا جاتا۔ چند دنوں قبل آپ نے دیکھا ہوگا نیوزی لینڈ کی ایک مسجد میں ایک ہتھیارہ داخل ہو کر نمازیوں پر بندوق تانا اور 50 لوگوں کو ایک ساتھ بھون دیا، نماز پڑھنے والے لوگ۔ یہ جو مانسکتا آئی تھی، اس کے اندر کٹرتا آئی، مسلمان دشمن، اسلام دشمن، یہ کس نے بنایا ہے؟ کون پھیلا رہا ہے یہ چیزیں؟ یہ ساری چیزیں آج میں وجہ بتا کر کے آپ کو جاؤں گا، میری کل کی اسٹڈی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
ایک مسجد میں ایک ہتھیارہ داخل ہوتا ہے اور گولیوں سے سارے نمازیوں کو بھون دیتا ہے، 40 سے 50 لوگ موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا نے اس کو آتنکی حملہ نہیں کہا، اس کو دہشت گردانہ حملہ نہیں کہا، اس کو ٹیرر اٹیک نہیں کہا۔ اس پہ بھی یہ کہا گیا وہ مانسکتا اس کی صحیح نہیں تھی، یا مانسک سنتولن بگڑا ہوا تھا، پاگل ٹائپ کا آدمی تھا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہ دوہرا معیار ایک جگہ نہیں، نیوزی لینڈ ہو، سوئٹزرلینڈ ہو، امریکہ ہو، UK ہو، یا پھر دنیا کی کسی بھی خطے میں، یہ جو ڈیفینیشن انہوں نے جو بتایا نا، ملک اور قوم کا جو نقصان پہنچا ہے وہ دہشت گرد ہے، یہ کبھی نہیں اس ڈیفینیشن پر اترتے۔ یہ صرف اور صرف بنایا گیا ہے لفظ مسلمانوں کے لیے۔ اسلامو فوبیا، پورے ورلڈ میں آج اسلامو فوبیا یہ کیا چیز ہے؟ اسلام کو ایک ڈراؤنا مذہب بتانے کے لیے پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے۔ جو وجہ میں بتا رہا ہوں اب توجہ سنیں۔ ابھی چند دنوں قبل ہماری تحقیقات میں ایک ایسی تنظیم بھی سامنے آئی جو امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہے۔ اس نے بہت ساری ایسی چیزیں آشکار کی کہ دنیا بھر میں جو اینٹی مسلم تنظیمیں ہیں، اینٹی مسلم تنظیمیں جو مسلمانوں کے خلاف نفرت کے اور زہریلے ماحول بناتے ہیں دنیا بھر میں، وہ صرف ہندوستان میں نہیں، بہت سارے علاقوں میں، برما میں، سیریا میں، ترکی میں، بہت ساری جگہ جو تنظیمیں مسلمانوں کے اگینسٹ کام کرتی ہیں، وہ امریکہ کی تنظیم نے باضابطہ ان کا ڈیٹا نکالا، سب کو فنڈنگ امریکہ کی بڑی بڑی طاقتیں کرتی ہیں، ان کو پمپنگ کرنا، ان کو فنڈنگ کرنا، ان کو بیک سے مالی تعاون دینا۔ میرے عزیزو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اٹھے بیٹھے ایسی گستاخیاں ہوتی ہیں؟ یہ اٹھے بیٹھے ایسی لوگ بازار میں آ جاتے ہیں؟ نہیں، اسلام کے خلاف پوری دنیا متحد ہے اور ایک جٹ ہو کر کے نشانہ ساتھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جو آج بھی ہم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، اور ہم اپنے رب کے سجدوں کے لیے کسی کے محتاج بھی نہیں ہیں دنیا میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ورنہ طاقتیں پوری کی پوری اسی بات پر لگی ہوئی ہیں کہ مسلمان اور اسلام، مسلمان اور اسلام۔ حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہودی اور عیسائی یہ دو جماعتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کی جانی دشمن ہوا کرتے۔ یہودی اور عیسائی 3 مرتبہ ایسے سخت حملے عیسائیوں نے کیے ہیں یہودیوں پر فلسطین میں کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ ہیکل سلیمانی کو کس نے توڑا؟ فلسطین میں آج جو یہودی آ کر بیٹھے ہیں، ان کی تاریخ آپ اٹھا کر کے پڑھ لیں، 2 مرتبہ اتنا قتل عام ان کا ہوا تھا۔ کس کے ذریعے سے؟ عیسائی بادشاہوں کے ذریعے سے۔ عیسائیوں نے یہودیوں کو چن چن کر کے مارا ہے، ہرکیولس نے مارا، ٹائٹس نے مارا، ایک دو نے لاکھوں کا قتل کیا یہودیوں کا۔ اور یہودی اپنی ہر عبادت میں عیسائیوں کے لیے بددعا کرتے ہیں۔ یہ زمانے تک چلتا رہا۔ اور ہٹلر کے زمانے میں کیا ہوا؟ یہ بھی بات مشہور ہے، 7 لاکھ یہودیوں کو اس نے مارا، قتل عام کیا۔ یہ بات مشہور ہے۔ اتنا ایک دوسرے کو قتل کرنے والی جماعتیں، عیسائی یہودیوں کا قتل کرتی ہیں اور یہودی اگر موقع پائیں عیسائیوں کو مارتے ہیں۔ ہر زمانے میں یہ چلتا رہا، لیکن پچھلے 100 سال سے یہ بالکل جانی دوست بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لنگوٹی آ رہے ہیں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں۔ کیوں میاں؟ دونوں نے اس بات کو طے کر لیا کہ ہمارا متفقہ دشمن اسلام ہے، یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا بھی۔ تو ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہودی اور عیسائی نہیں لڑیں گے، اس لیے کہ ہمارا ٹارگٹ اسلام ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اسلام دشمن طاقتیں کس طرح سے جمع ہوتی ہیں، حالانکہ ان کا آپس میں نہیں ملتا، جمتا نہیں ہے، پھر بھی جمع ہوتے ہیں اسلام کے خلاف۔ آپ کو پتا ہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ اہل کتاب ہیں، یہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، اگرچہ شرک کرتے ہوں، عقیدے میں بگاڑ آیا ہو، لیکن یہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے۔
یہودی بھی اور عیسائی بھی اور اہل کتاب ہیں. تورات، انجیل، زبور ان کے ہاں اتری ہے اور یہ نبیوں کو بھی ماننے والی قومیں ہیں. ان سے اگر ملتا جلتا کوئی دین تھا، ان کو اگر ماننا تھا تو اسلام کو ماننا تھا کہ ہم بھی کتاب والے ہیں، قرآن والے ہیں، ہم بھی رسول والے ہیں اور ہم بھی خدا کو ایک ماننے والے ہیں. نہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ پرانی عادت ہے. یہ اہل کتاب ہو کر، نبیوں کو ماننے والے ہو کر، خدا کی عبادت کرنے والے ہو کر کے بھی میرے رسول پاک کی دشمنی میں انہوں نے بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین سے دوستی بنائی. مکہ میں ہمیشہ مشرکین مکہ کے ساتھ ان کی دوستیاں گہری تھیں. قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے فرمایا یہ لوگ کیسے ہیں، اہل کتاب ہو کر نبیوں اور رسولوں پر ایمان لا کر کے بھی دوستی کس کی کر رہے ہیں؟ ان بتوں کے پجاریوں سے جو 360 سے زیادہ بتوں کو مانتے تھے. ان کا ہواؤں کا خدا الگ تھا، پانی کا الگ تھا، آگ کا الگ تھا، بچوں کا الگ، جوانوں کا الگ، عورتوں کا الگ. یہ ان لوگوں نے مشرکین سے ہمیشہ دوستی گانٹھی ہے. آج بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ان کی اسلام کی مخالفت میں جو دوستی ہے یہودیوں کی، آپ کو پتہ ہے یہاں پر جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھونکے گا ہندوستان میں، یہ ان کا آٹومیٹک دوست بن جائے گا، آٹومیٹک دوست بن جائے گا. مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ پاکھنڈی جو یہاں بیٹھ کر بھونکتے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ان کے اسرائیلی یہودی کب سے دوست بن گئے؟ وہ تو گائے کا گوشت کھاتے ہیں، کھلے عام کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی دوست ہیں. وہ ان کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ آئیڈل ورشپرز کو گالی دیتے ہیں، پھر بھی دوست ہیں. یہودی ان کے دوست ہیں. نہ ان کے بھگوانوں کو مانتے ہیں، نہ خداؤں کو مانتے ہیں، نہ ان کی ماتا کو مانتے ہیں، بلکہ ماتا کو کھاتے ہیں. اس کے باوجود ان کے گہرے دوست ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن ایک ہے، اسلام. مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، اسلام کو ٹارگٹ کرنا ہے. اس لیے وہ بھی بھائی ہیں، یہ بھی بھائی ہیں. اے مسلمانوں، میں آپ کو یہی دنیا کی ہیپوکریسی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو سیکولرزم کا دعویٰ کیا جاتا ہے، سیکولرزم اور آزادی رائے، یہ سب باتیں کیا ہیں جانتے ہیں؟ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن. یہ دنیا نے جو نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف بھونکنے کے لیے. یعنی آپ نبی پاک کی شان میں گالیاں دیں تو دنیا یہ کہے گی فریڈم آف اسپیچ ہے، آزادی ہے بولنے کی ہر ایک کو. لیکن پکڑ کر کے ان کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے خلاف کچھ بولو تو دوسرے دن اندر ہو جائیں. کیوں؟ فریڈم آف اسپیچ صرف اور صرف اسلام کے خلاف بولنے والوں کو دی جاتی ہے. فریڈم آف ایکسپریشن صرف اور صرف قرآن اور اسلام کے خلاف بولنے والوں کو دی جاتی ہے، باقی کسی اور کے ساتھ نہیں. یہ دوہرا معیار ہر زمانے میں رہا ہے. اور سیکولرزم کی بات جو کی جاتی ہے، دنیا میں سیکولرزم ہونا چاہیے، اور یہ بھی سیکولرزم صرف اور صرف اسلام کے خلاف عمل کرنے کو کہا جاتا ہے. برقعے پر پابندی لگا دو، حجاب پہن کر کے کوئی لڑکیاں نہ آئیں. کالجز میں ابھی کرناٹک میں بھی یہ مسئلہ چل رہا تھا. ان سے پوچھا جائے تو صرف بات یہ، یہاں سیکولرزم ہے، مذہبیت نہیں آنا چاہیے، سب جس طرح سے جی رہے ویسے رہو. یہ سیکولرزم صرف برقعے اور حجاب کے لیے کیوں ہے؟ کبھی کسی عیسائی نن کے خلاف تو بات نہیں ہوئی آج تک. عیسائی عورتیں بھی پورے حجاب میں رہتی ہیں، نہیں دیکھا ان کی عورتوں کو؟ وہ صرف چہرہ کھلا رکھ کر باقی پورا پہنتی ہیں. آج تک دنیا میں ان عورتوں کے خلاف نہ کسی گورنمنٹ نے کوئی رول پاس کیا، نہ کسی مال نے پابندی لگائی، نہ کسی کالج یا یونیورسٹی نے یہ کہا کہ آپ نن ہیں تو یہ پہن کے نہیں آ سکتی. یہ سیکولرزم بھی صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. جاب دینے کے لیے
داڑھی چھلا کر کے آؤ، آپ داڑھی منڈا کر کے آؤ۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا مسلمان کی داڑھی میں کیا کانٹے لگے رہتے ہیں جو ان کو بہت چبھتے ہیں؟ ہاں سیکولرزم ہے، ہمارے ہاں سیکولرزم ہے، آپ داڑھی نکال کر کے آؤ، جیسے سارے لوگ ہیں ویسے ہیں۔ سیکولرزم کا یہ چوغا صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ایک پنجابی سکھ داڑھی رکھ کر کے پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے، اس سے نہ پگڑی اتاری جاتی ہے اور نہ داڑھی اتاری جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہیپوکریسی، منافقت۔ پوری دنیا دغلے پن پر اتری ہوئی ہے، مسلمان اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے عزیزوں، میری ان باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے، جب تمہیں پتا ہے کہ تم ہی ان کے ٹارگٹ ہو، تم ہی ان کے نشانے پر ہو، تیری کٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جگایا تھا مومنین کو، اور ساری دنیا تیری گٹھری تاکی صرف اور صرف تمہاری دشمنی پر ہے، اور دشمنی کس بات کی ہے؟ تمہارے جائیداد کی نہیں، یہ بڑے پیسے والوں سے تھوڑی نا ان کی دشمنی، ان کے سینوں میں جو موجود ایمان ہے اس کی دشمنی ہے۔ یہ ایمان انہیں بہت بلندی تک لے جا سکتا ہے، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ایک ایمان والے کی گرمی جب بیدار ہو جاتی ہے تو پھر وہ قیصر و کسریٰ کو بھی پلٹ سکتا ہے، تاریخ موجود ہے۔ تو دنیا جس بات کی دشمنی پر ہے وہ تمہارے سینوں میں موجود ایمان کی۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا مجھے ہی ٹارگٹ پر رکھی ہوئی ہے، پوری دنیا کو میرے ہر عمل سے تکلیف ہے، تو کیوں میں ان کو راضی کرنے کے لیے کبھی داڑھی نکالوں، کبھی ٹوپی چھپاؤں، کبھی لباس بدل دوں، کبھی جو ہے سیکولر بن کر کے آ جاؤں کہ نہیں میاں تم بھی ہمارے ہم بھی ہمارے۔ تمہیں پتا ہے تمہارے پورے کے پورے بدل جانے سے بھی یہ دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی، اس لیے صرف اور صرف تمہارے پاس راستہ ایک ہی بچتا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ مسلمانوں جتنی دیر سے سمجھو گے اتنا نقصان ہوگا۔ آج اگر ہم بیدار کرنے آپ کے پاس آئے ہیں، سمجھ جاؤ اس بھری دنیا میں تم بھیجے گئے ہو امت مصطفیٰ خیر امت بنا کر، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس نبی پاک کے اخلاق پر عمل کر کے دنیا میں سرخروئی حاصل کرو، اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوبیت کا مقام حاصل کر لو۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری بہت ساری جماعتوں میں بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ سیمینار کریں گے، سرو دھرم سمیلن کریں گے، تاکہ ان کو بھی راضی رکھیں، ہم بھی ان کو بھی راضی رکھ لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ سارے لوگوں کو راضی کرتے کرتے میں نے کچھ لوگوں کو کتا بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں، کتے سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، اور وہ لوگ کبھی راضی بھی نہیں ہوتے۔ کاش مدینے والے کو راضی کرنے کی ایک بار بھی کوشش کیا ہوتا۔ وہ رسول مختار ہیں جو تمہارے ایک درود سے راضی ہو جاتے ہیں، وہ رب کائنات ہے جو تمہارے ایک سجدے سے راضی ہو جائے۔ تو کیوں نہ ہم ادھر راضی کرنے پر لگ جائیں، اپنی محنتیں لگائیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر میدان میں اتر جاؤ، ہر فیلڈ میں اتر جاؤ۔ جب مقابلہ کرنا ہی ہے تو مردانگی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ میں مقابلے کا مطلب تلوار، لاٹھی، تیر، گولی، بندوق کی بات نہیں کر رہا، بلکہ تمہارے پاس آج بھی راستے کھلے ہوئے ہیں۔ کس نے تمہیں روکا ہے کہ میدان علم میں پیچھے رہو؟ علمی میدان میں تم آگے بڑھتے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کی نمائندگی کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اکثر ہائیسٹ ان کی تعلیم 12ویں 15ویں تک ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر واپس چلے آتے ہیں رکشہ چلانے کے لیے۔ کیوں؟ کس نے تمہیں یہ چیزیں روک رکھا ہے؟
تم چاہتے ہو تو آج بھی بہت ساری چیزوں کو فتح کر لیتے ہیں. علم کا میدان آج بھی کھلا ہے. اللہ نے تمہیں ذہنیت عطا کی ہے, عقل عطا کیا ہے, اور اس عقل پاک کو استعمال کر کے تم اپنے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں, اسلام ترقی کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتا, نہ تمہاری داڑھی نہ تمہاری ٹوپی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کامیابی کا راستہ میرے نبی کے قدموں سے ہو کر گزرتا ہے. یہ تم اپنی طاقت منوا سکتے. آج لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں مار رہے ہیں, لوگ ہمارے خلاف بھڑکاؤ بھاشنیں کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں. اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ سارے لوگ ہماری طرف متوجہ ہیں, جواب آپ دیجئے. مفتی صاحب آپ بیانوں میں جواب دے دیجئے. کیا یہ جواب ہے؟ صرف ہم ان کے بھاشنوں کی نندا کرتے ہوئے, اس کی مخالفت کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں, آپ اتنے پر خوش ہو جائیں گے؟ جواب تو یہ ہوتا کہ جو قوم تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی بات کر رہی ہے, تم کھڑے ہو جاتے اور ثابت کر کے دکھاتے, اللہ نے مجھے جو ذہن پاک عطا کیا میں پورے ملک کو روشن کر کے دکھاؤں. یہ عزم کرتے ہوئے کوئی بچہ کیوں نہیں اٹھتا؟ اگر نوجوان یہ عزم کر لے تو ہر میدان میں کامیابی ان کے قدم چومے گی. ہزاروں انجینئر بچے ہمارے پاس ہیں, ہزاروں ڈاکٹرز ہمارے پاس ہیں, لیکن یہ اگر متحد ہو کر کے یہ سوچ لیں کہ اسلام کسی کی ترقی کی آڑ نہیں بن سکتا, رکاوٹ نہیں بن سکتا. ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, ایک نوجوان بڑی داڑھی ہے, 22 سے 25 سال کی عمر کا ہوگا, میرے پاس آیا. انجینئرنگ کیا ہوگا, لیکن ذہن جب کام کرتا ہے تو بہت ساری ایجادات بھی ہوتی ہیں. اس نے ایک نئی ایجاد کیا ہے جو ابھی فی الحال کسی کے پاس نہیں, فری انرجی جنریٹ کرنا. یعنی کرنٹ, یہ ہر ایک کا ایشو ہے آج. کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ یا پانی سے بن رہا ہے, کوئلے سے بن رہا ہے, یا پون چکی سے بن رہا ہے. جو کرنٹ کے سورسز ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں آج, اسی لیے بجلی مہنگی ہے. لیکن اس نوجوان بچے نے اس بات پر اپنا دماغ لگایا کہ میں کرنٹ ایسی چیز سے بناؤں کہ کوئی بھی سورس ایسا نہ ہو جو مہنگا ہو, ون ٹائم انویسٹمنٹ ہو. ایک بار ایک مشین لگا دی جائے تو 100 سال تک کرنٹ پیدا کرتی رہے, اور الحمدللہ اسے کامیابی ملی. اس نے نہ پانی سے, نہ کوئلے سے, نہ ہواؤں سے, نہ سولار سے, بلکہ میگنیٹ سے اس نے کرنٹ تیار کیا. چمک جو ہوتا ہے, مقناطیس, اس کے ذریعے سے اس نے ایک مشین بنائی, 2 فولادوں کو رکھ کر کے اس کی طاقت کے بیچ میں سے کرنٹ جنریٹ کیا. اور اس شخص کا دعویٰ ہے کہ 100 سال تک یہ مشین بغیر کسی خرچے کے کرنٹ پیدا کرتی رہے گی. اس ایجاد کو دیکھ کر دل میں بڑی خوشی ہوئی. اللہ کرے کہ اسے کامیابی ملے. اس کے پیچھے بہت سارے لوگ نان مسلم اپنی طرف بلانے کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں والے آتے رہے, لیکن اس نوجوان نے ہماری طرف آ کر کے ایک بات یہ کہی, میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو یہ بتاؤں کہ رسول اللہ کا غلام کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتا. عزیزان گرامی, یہ کامیابی کو چھونے والے وہ عزائم ہیں جو ہر بچے کے اندر آج ہونا چاہیے, ہر نوجوان کے اندر ہونا چاہیے. ان فاشسٹ تنظیموں کا اور ان پاکھنڈیوں کا مقابلہ صرف اور صرف بھاشنوں سے نہیں ہوتا. یہ جاہل ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا. اس کے بدلے میں تم علم عام کرتے اور طاقت کے بل بوتے دنیا کو یہ بتاتے کہ الحمدللہ مسلمان پڑھی لکھی قوم کا نام ہے. آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ جاہل نہیں رہے, ہمارے گھروں میں کوئی بھی بچہ جاہل نہیں رہے. یہ تنظیمیں جو بنتی ہیں بہت ساری, عرس کمیٹی, کھچڑا کمیٹی, نیاز کمیٹی, کیا انہی کاموں کے لیے ساری کمیٹیاں ہیں؟ کچھ کمیٹیاں اس بات پر بھی بنتی کہ ہمارا بچہ جہاں تک آگے جائے ہم سب اس کے سپورٹ میں کھڑے رہیں. من نہ کردم شما حضر بکنیت. اگر بڑے لوگ آج ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آج مال و دولت قوت عطا کیا ہے تو خود نہیں کر سکے تھے, تو ان بچوں پر اپنی محنت صرف کرو تاکہ وہ تمہارا ہی نہیں بلکہ پورے دین اسلام کا نام روشن کر سکیں.
ایک زمانہ تھا 90 کی دہائی میں، آپ کو پتا ہے، ایک پنجابی سکھ، انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ مولانا آج جس طرح سے آپ کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں 20-25 سال پہلے ہم کو کہتے تھے۔ 30 سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں کوئی پنجابی نظر آئے، سکھ نظر آئے، اس کو خالستانی، اس کو آتنکوادی، اس کو ٹیررسٹ کہا جاتا تھا۔ یہ مشہور ہے بات۔ ان کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اس قوم نے سنگھرش کیا اور سٹرگل کیا، محنت بھی کیا، اپنی کمیونٹی کو اوپر لے جانے کے لیے انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کبھی نہیں کھوئی، اپنی شناخت نہیں بدلی، اور محنت کر کے اپنے ہی قوم کے لوگوں کو کہاں تک، ہندوستان کے پرائم منسٹر کی کرسی تک بھی پہنچایا۔ آج کوئی نہیں کہتا، وہ کسی پولیس کو پکڑ کر کے سرے عام مار بھی ڈالے ہیں۔ دلی کی سڑکوں پر دیکھا ہے لوگوں نے کہ سکھوں نے کیا آتنک مچایا تھا، لیکن پھر بھی آتنکوادی نہیں کہلائیں گے، وہ ٹیررسٹ نہیں کہلائیں گے۔ وہ سارے لوگوں پر ٹریکٹر چڑھا کر کے لال قلعے پر جھنڈا بھی چڑھا دیں، آتنکوادی نہیں ہیں، وہ دیش بھکت ہیں۔ دنیا طاقت کی زبان جانتی ہے، دنیا صلاحیتوں کو ہی مانتی ہے۔ تم کروڑوں کی تعداد میں ہو، دنیا تمہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انقلاب لا کر دکھایا تھا دنیا کو۔ جانتے ہیں حضور پاک نے سب سے بڑا ریولیشن جو پیش کیا دنیا میں، وہ علم کا انقلاب تھا۔ علم کا انقلاب۔ عرب میں لوگ جاہل تھے، قلم پکڑنا نہیں جانتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمانے میں علم کو عام کیا۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے، اپنی قوم کو جواب دینا ہے تو علمی میدان میں آگے بڑھو۔ ہمارے وہ انجینئرز بچے، ہمارے وہ ڈاکٹرز جو نئی نئی ایجادات کے ذریعے سے اپنے ملک کو بھی اور اپنے دین کو بھی روشن کریں، اور دنیا کو یہ بتائیں کہ نبی پاک کا غلام کسی میدان میں پیچھے نہیں رہ سکتا۔ دنیا تانا دیتی ہے تو تم تانے سن کر کے اپنے آپ میں نروس کیوں ہو جاتے ہو؟ جواب دینے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ آپ ہر میدان میں محنت کریں، ہر میدان میں محنت کریں۔ ایک ہی بات میں آپ کو بتا دوں، جب طلب ہوتی ہے تو ہر چیز حاصل بھی ہوتی ہے۔ آج میں ان بچوں کو جانتا ہوں جن کو اللہ نے ذہن سلیم عطا کیا ہے، عقل پاک عطا کیا ہے، وہ اگر تھوڑی سی محنت کر لیں تو بہت عروج اور ترقی کو پہنچ سکتے ہیں اور دنیا کو جواب بھی دے سکتے ہیں۔ IAS میں کتنی نمائندگی ہماری ہے، IPS میں ہماری کتنی نمائندگی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہماری کتنی نمائندگی ہے، عدلیہ میں، ججز میں ہماری نمائندگی کتنی ہے۔ کیوں نہیں جانا چاہتے بچے؟ مین سٹریم سے کیوں ہٹے ہوئے ہیں؟ کیا سارے ڈپارٹمنٹ کسی دوسری قوم کے لیے؟ نہیں میرے عزیزو، محنت تم نہیں کرتے اور پھر تانا یہ کیوں دیتے ہو کہ صرف تعصب کیا جاتا ہے؟ نہیں، تمہاری صلاحیتوں کو ماننا پڑے گا دنیا کو۔ تم صلاحیتیں لے کر کیا ہو؟ ابھی 2 سال پہلے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے پڑھے ہوئے ایک عالم دین نے امتحان پاس کیا اور IAS آفیسر بنے، مولوی صاحب، مولانا مصباحی IAS آفیسر۔ انہوں نے ظاہر سی بات ہے ٹارگٹ بنایا ہوگا اور محنت کی اور کامیابی آئی۔ اور کبھی بھی یہ دین اسلام یا داڑھی ٹوپی تمہاری آڑ نہیں بن سکتی، ایک بات یاد رکھ لیں۔ جب طے کر لو کہ مجھے اس ٹارگٹ کو پہنچنا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے خود ہی کھول دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے شاگرد امام محمد مشہور ہیں، چھوٹی عمر میں آ گئے تھے، چھوٹی عمر میں آئے تھے کہ امام اعظم کا شاگرد بننا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ چھوٹے تھے، یہ داڑھی بھی نہیں تھی، تو اپنے شاگردوں میں نہیں بٹھایا، کہا کہ بیٹا ابھی نہیں، اور تھوڑے دن کے بعد۔ تو وہ اصرار کرنے لگ گئے، کیا مجھے پڑھایا نہیں جا سکتا یا میں لائق نہیں ہوں، کیا بات ہے؟ جب امام اعظم نے دیکھا کہ اس بچے کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ٹالے تو کیسے ٹالے؟ بڑی بڑی عمر والے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ایک بچہ بغیر داڑھی والا، بغیر مونچھ والا۔ تو امام اعظم نے صرف ٹالنے کے لیے کہا کہ میں صرف ان کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں،
حفظ کر کے آؤ، قرآن حافظ بن کر کے آؤ، پھر میں پڑھاؤں گا. اس میں تو کچھ سال تو لگ ہی جائیں گے. امام اعظم نے یہ کہہ کر کے ان کو ٹال دیا کہ جب تک داڑھی آتی رہے گی تب تک تو حافظ بھی بن جائے. وہ امام محمد 8 دن کے بعد پھر واپس آ گئے. ایک ہی ہفتے کے بعد آئے اور کہا مجھے شامل کر لیجیے. کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، بھیجا نہیں تھا کہ حافظ قرآن بن کے آؤ؟ کہا میں حافظ قرآن بن گیا 8 دن کے اندر، پورا قرآن حفظ کر لیا. جب طلب سچی ہوتی ہے تو یہ مکمل قرآن بھی 8 دنوں میں سینے میں آ سکتا ہے. میرے عزیزوں، پھر دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو تم حاصل نہیں کر سکتے؟ کون سا ایسا تخت ہے اور کون سی ایسی کامیابی ہے جس کو چھو نہیں سکتے؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں ہیں. یقین محکم کا مطلب کیا ہے؟ پکا یقین ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مدد میری ہی کرے گا اللہ. یہ یقین محکم ہے. عمل پہ ہم کا مطلب کیا تھا؟ کنٹینیو کام کرنا ہی ہے، چھوڑنا نہیں ہے. کسی نے ادھر سے کھینچا، کسی نے ادھر سے کھینچا، مجھے کام نہیں چھوڑنا ہے. عمل پہ ہم، جس کا مطلب ہوتا ہے آپ جا کر کے اس عمل پہ ہم کا اثر دیکھنا چاہتے ہو، کسی وضو کے نل کے نیچے جا کر دیکھنا، پانی ٹپکتا رہتا ہے. نل بند کرنے کے بعد بھی قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے. نیچے جو پتھر ہوتا ہے اس میں سوراخ ہو چکا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے؟ میاں تم اپنی انگلی سے کسی پتھر کو سوراخ کر کے دکھاؤ، نہیں کر پاؤ گے. لیکن اس نرم قطرے نے پتھر میں سوراخ کیسے کیا؟ یہ اس کو کہتے ہیں عمل پہ ہم. کنٹینیو اگر کوئی کام کیا جائے، نرمی اگرچہ تمہارے اندر ہو، سوراخ تو پتھروں میں بھی اللہ خود پیدا کرتا ہے. سوراخ پتھروں میں بھی ہو جاتے ہیں، پانی کے قطرے سے ہو سکتے ہیں، تو تمہاری محنت سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہندوستان میں یہ سب درس کے لیے ماؤنٹین مین بھی موجود ہیں جنہوں نے پہاڑ کو کھود کر کے راستہ بنا دیا. اسی لیے ہمیں بچپن میں ہمارے استاد ایک نصیحت کرتے تھے، مشکل نیست کہ آسان نشود، مرد باید کے ہراسان نشود. دنیا میں کوئی مشکل ایسی ہے ہی نہیں جو آسان نہیں ہو سکتی، بس شرط یہ ہے کہ آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تمہارا امتحان ہوگا اور اس کے بعد راستے کھولے جائیں گے. 3 چیزیں علامہ اقبال نے کہا ہے، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. یہ 3 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں، اللہ کی ذات پر کامل یقین اور کنٹینیو عمل کرنا ہے. 2 رکعت ہی پڑھنا ہے لیکن روز پڑھنا ہے. اور محبت فاتح عالم، دل کے اندر محبت ہر ایک کے لیے رکھا جائے. مومنین کے لیے دل میں الفت اور محبت رکھی جائے. پھر یہ اثر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اقبال کہ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. یہ اللہ کی ذات پر یقین کرنا اور کنٹینیو عمل کرنا، یہ تمہارے ہاتھوں کی تلواریں ہیں. اسی سے پوری دنیا فتح کر سکتے ہو، پوری دنیا فتح کر سکتے ہو. میرے عزیزو، آج میں اپنے جوان بچوں سے مخاطب ہوں. میں آپ کو حالات کی طرف لے آنا چاہتا ہوں. تم اپنے موبائل کھول کر رات بھر انٹرنیٹ دیکھتے ہو. تم آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے گیم کے لیے اپنے گھنٹوں قربان کرتے ہو. تمہیں پتا بھی ہے امت آج کس قسم پرسی سے گزر رہی ہے. تمہیں اندازہ بھی ہے میرے نبی پاک کی امت کے ساتھ کیا کیا منصوبے بنائے جا چکے. ایک بات یاد رکھنا، رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یہتم بامرنا فلیس منا. جس نے صبح اس حالت میں کیا کہ میری امت کی فکر نہیں کیا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہو میری امت میں سے نہیں ہے. مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، تم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہو، آج کیا کیا نہیں بنایا گیا ہمارے متعلق. کیا تمہیں یہ ہنگامے نہیں جھنجھوڑتے؟ آج فلسطین کے بچوں کی چیخیں تمہیں نہیں دہلاتی؟ ملک شام، عراق، یمن، افغان، برما، یہاں تو پھاڑی ہوئی اوجڑیاں ہیں انسانوں کی. کیا یہ ہولناک حادثے تمہیں نہیں بیدار کرتے؟ کس انداز سے تم آج مگن ہو اپنے گیموں میں اور اپنے فیشن میں. آج تک تمہاری دنیا بدلتی کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. نبی پاک کی امانت ہو، تم سوچ کیوں نہیں رہے تمہارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟
آج یہاں ہندوستان میں موجود کچھ سنتوں نے جو لباس اوڑا ہوا ہے سنتوں کا، یہ بھگوا آتنکیوں نے یہ تک اعلان کیا کہ ہم یہاں کے مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، 20 لاکھ مسلمانوں کو ماریں گے، ملک شام بنا دیں گے، اس کو سیریا بنا دیں گے۔ یہ سب باتیں تو ہمارے کانوں سے گزر رہی ہیں نا، کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ہم دوہرا معیار بھی دیکھ رہے ہیں، حکومت کا بھی اور ڈپارٹمنٹ کا بھی۔ پولیس والا جاتا ہے تو اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے تھپ تھپایا جاتا ہے، یہ تو ہمارے آدمی ہیں، ہمارے آدمی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ اے مسلمانوں، ان حالات میں کیا سونا تمہیں زیب دیتا ہے؟ کوئی چیز محفوظ نہیں رکھی گئی۔ چند دنوں پہلے یہ سلی ایپ، بلی ایپ نام سے جو عورتوں کا کاروبار چلانے کے لیے انٹرنیٹ پر مسلم عورتوں کی کردار کشی کی گئی، پتہ ہے آپ کو؟ 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال کے نوجوان جنہوں نے ایپلیکیشن بنا کر کے ڈاؤن لوڈ بھی کروا دیا ہزاروں لوگوں سے۔ اس میں ہے کیا؟ نام چین مسلمان عورتوں کے ریٹ لگائے گئے ہیں، اس کا 1 لاکھ روپے، اس کے 50,000 روپے، اس کے 2 لاکھ روپے۔ عزت والی عورتیں ہیں اور صرف مسلمان عورتیں ہیں، یا وہ نیوز میڈیا سے جڑی ہوئی عورتیں ہیں، یا بڑے بزنس سے جڑی ہوئی ہیں، یا کسی بیوروکریٹ سے جڑی ہوئی عورتیں ہیں۔ ان عورتوں کی پوری لسٹ نکال کر کے ایپ بنایا گیا کہ ان کی ڈیل ہو، نیلامی کی جا رہی ہے۔ مجھے وہ بات امام غزالی کی یاد آتی ہے۔ میں آج سے 8 سال پہلے ہبلی میں یہ بات اپنے مطالعے کی روشنی میں کہا تھا۔ امام نے کہا تھا، اے لوگو، اگر نبی پاک کی گستاخی تمہارے سامنے ہونے لگے اور تم خاموش رہ گئے ہیں تو اس دن کا انتظار کرنا جب تمہاری ماں اور بہنوں کی سر عام نیلامی کی جائے گی اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ تمہاری ماں اور بہنوں کو سڑکوں پر بیچا جائے گا، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ وہ حالات تو دیکھ رہے ہیں نا آج آگے نا، انٹرنیٹ کی دنیا پر ہماری ماں اور بہنوں کو نہیں بیچا جا رہا ہے، ان کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں۔ سائبر کرائم نام سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک پورا عہدہ موجود ہے، یہ چاہیں تو 5 منٹ کے اندر ان ایپلیکیشنز کو ختم کر سکتے ہیں، اریسٹ کر سکتے ہیں۔ کسی کی تو پشت پناہی ہوگی، کسی کی تو۔ اور دھرم کے نام پر مسلمانوں کے قتل عام کی بات کی جائے، ان کی گرفتاری نہیں ہوتی۔ قرآن عظیم کی سر عام توہین کی جائے، انہیں کھلے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے حالات تمہارے جگانے کے لیے ہیں۔ اے میرے عزیز بچوں، اٹھو، بیدار ہو جاؤ۔ تم آج بیدار ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمہارے اعمال پہنچائے جا رہے ہیں۔ فرشتے بتاتے ہیں ہر ہفتے جا کر نبی پاک کی امت کے حالات۔ جس دن ہمارے حالات بتا رہے ہوں گے فرشتے حضور کو جا کر کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کی بچیوں عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے، آپ کی امت کا جوان رات بھر کھیل کود میں مصروف رہتا ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے عزیز بچوں، آج میں جو کچھ بولتا ہوں یہ کوئی میری روایتی تقریریں نہیں ہیں، میں کوئی پیشاور مقرر بھی نہیں ہوں، پتہ نہیں میری زبان کب تک آزاد ہے اور کب ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے، مجھے بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ ساری فاشسٹ تنظیمیں اور طاقتیں میری گردن دبوچنے کے لیے انتظار میں بیٹھی ہیں کہ یہ بہت اپنی قوم کو اٹھاتا ہے، بیدار کرتا ہے یا بولتا ہے۔ لیکن میں صرف اور صرف اتنا چاہتا ہوں، جس دن میں قبر میں جا کر سوؤں تو کم سے کم مجھے اتنا پچھتاوا تو نہ ہو کہ اللہ نے زبان دی تھی، طاقت دی تھی، چاہتا تو امت کو یہ امانت دے سکتا، نہیں دے کر کے آیا، اس بات کا پچھتاوا نہ ہو۔ اسی لیے میرے عزیزوں تمہارے سامنے کھل کر کے بول لیتا ہوں، اور آخر میں صرف اتنا ہی میسج دوں گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، اس رسول پاک کی طرف لوٹ آؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ دنیا نے تمہیں بیوقوف بنا رکھا ہے، تمہیں پھٹی ہوئی جینز پہنا کر کے نچاتی اور کہتی ہے کہ تم فیشنیبل ہو، تمہیں چوٹیاں رکھوا دیا، تمہارے کانوں میں بالیاں پہنا دیا، تمہارے ہاتھوں میں بنگڑیاں پہنا دیا۔ اے نوجوان، تو بیوقوف بن رہا ہے، دنیا تجھے مرد سے ہجڑا بنا دی،
اور عورت تک بنا دیا، اور تم پھر بھی کھلے عام فیشن کے نام پر ناچ رہے ہو. تمہیں پتا ہی نہیں یہ جنگل کے درندے بنانے پر تلے ہوئے ہیں. آپ نہیں دیکھتے مصر کی سرزمین عرب سرزمین ہے. ایک عالم دین نے آ کر کے کہا کہ یہاں پر ایک پارٹی چلتی ہے جس میں وائف سوائپنگ ہوتی ہے. مجھے پتا ہی نہیں تھا یہ کیا ہے. وائف سوائپنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی عورت کے ساتھ پارٹی میں آئے گا، 10 جوڑے ہوں 20 جوڑے ہوں، لیکن وہاں پر اپنی اپنی کار کی چابی رکھ کر کے گھمائی جائے گی. جو جس کی چابی اٹھائے گا اس کی بیوی کو لے کر رات گزارے گا. اس کو وائف سوائپنگ کہتے ہیں. یہ فیشنیبل لوگوں کی پارٹیاں ہیں. دنیا جنگل راج پیدا کرنا چاہتی ہے. اٹلی کی سرزمین پر ایک نے کورٹ میں مقدمہ کیا کہ میری بہن مجھے پسند ہے، میں اسی کے ساتھ شادی کر کے رہنا چاہتا ہوں. اسے اجازت دی گئی. ہالینڈ میں، نیدرلینڈ میں اور خود انڈیا میں مرد اس کے ساتھ رہنے پر قانونی حق مانگ رہا ہے کہ مجھے عورت اچھی نہیں لگتی ہے اور میں مرد کے ساتھ ہی پوری زندگی گزاروں گا. ہومو سیکسویلٹی، گےازم کو یہاں پر پروموٹ کیا جاتا ہے. دنیا کیا بنانا چاہ رہی ہے انسانوں کو؟ ارے جنگل کے درندے بھی جو ہے یہ کام نہیں کرتے جو انسانوں سے یہ سب کروانا چاہتے ہیں. ہماری بہنوں کو پورا لباس اتار کر کے نچایا گیا، اور اگر اس پر ہم بولیں تو ان کو لگتا ہے فنڈامنٹل ہے، پرانے خیالات کا آدمی ہے، عورتوں کے لباس سے چڑھتا ہے. اے میری نوجوان بچی، تیری لباس سے میں کیوں چڑھوں؟ تجھے پتا بھی نہیں کہ تجھے جنگلی بنانے پر یہ دنیا تلی ہوئی. تیرے پورے لباس کو اتار دیا انہوں نے، حیوانوں نے، اور تم اس کو فیشن کا نام دے رہے ہو. اسی لیے اے مسلمانوں، تمہاری کامیابی ان دنیا داروں کے پیچھے چل کر ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. مولا نے قرآن میں سب فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اسوہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. اسی لیے میں عورتوں سے بھی گزارش کروں گا، دیکھنا ہو تو سیریل اور فلموں کی نچنیوں کو نہ دیکھنا، اگر دیکھنا ہو تو سید الانبیاء کی دختر پاک کو دیکھنا. سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھو، جن کے متعلق حدیث میں بھی ہے آج تو آج ان کی عزت ہے، کل قیامت کے دن بھی جب وہ گزر رہی ہوں گی 70,000 مومنہ عورتوں کے جھرمٹ میں، اس وقت بھی محشر میں ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہوگا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ. اے محشر میں موجود لوگوں، اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. وہ شان قیامت کے دن ان کی ہے. عورتوں کو چاہیے کہ یہاں پر ناچنا، اپنے جسم کو دکھانا جس کو تم فیشن سمجھ رہے ہو، سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ملنا، کچھ نہیں ملے گا. میں ان مردوں سے بھی کہوں گا جو اپنی عورتوں کو کھلے عام گھماتے ہیں. بہت سارے داڑھی ٹوپی والوں کو میں نے دیکھا ہے، نمازی ہیں لیکن ان کی عورتیں پارٹیوں میں ناچ رہی ہیں کھلے عام، اور اس مرد کی اس پر نہیں چلتی. میرے آقا نے فرمایا ایسا آدمی دیوس ہے اور جہنمی ہے، جہنمی ہے. میرے عزیزو، ان ماحولوں سے نکل آؤ، اس معاشرے سے نکل آؤ، اس معاشرے میں آ جاؤ جہاں سے گزرو تو مدینے کی خوشبو آنے لگ جائے، میرے نبی پاک کی آوازیں آنے لگ جائے. بس اتنا ماحول بنا لو. میری اتنی گزارش ہے، پوری دنیا اگرچہ ٹارگٹ پر تم کو رکھے، یہ میرا چیلنج ہے، میرا چیلنج ہے. امریکہ ہو، رشیا ہو، چائنا ہو، انہوں نے پیٹروٹ میزائل کیوں نہ بنائے ہو، بموں کی دنیا میں انہوں نے پوری چاند تک پہنچنے کی بھی کوشش کی ہو، ساری طاقتیں جمع کر لیں، پھر بھی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اے مسلمانوں، تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا. شرط صرف اتنی ہے، اپنی گردن کو حضور کے قدموں میں نچھاور کرو. شرط صرف اتنی ہے، ان کنتم مؤمنین، ایمان لے آؤ، اور اللہ کی مدد ہے ہمارے ساتھ، اس کا وعدہ ہے ہم مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے. تمہیں پتا ہے مکہ کی پوری طاقتیں میرے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی. غار ثور میں میرے آقا موجود تھے، لیکن اللہ نے جب حفاظت کرنی تھی تو مکڑی کے جالے سے حفاظت فرمایا. وہ جب رب کائنات حفاظت کرے
تو مکڑی کے جال سے بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے آج بھی ہمارے لیے صرف ایک ہی بات ہے، تم ہو جاؤ پورے کے پورے مسلمان، پورے کے پورے میرے مصطفیٰ کے غلام، پھر اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میری تقریر کا خلاصہ، میرے بیان کا لب لباب، حاصل کلام صرف اتنا ہے، اس بات پر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔